سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ قابض بھارتی فورسز نے شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ قابضین نے ضلع میں ارن کے جنگلاتی علاقے میں یہ آپریشن شروع کر دیا ہے جو آخری اطلاعات کی آمد تک جاری تھا۔ دریاسنا کشمیر پر قابض بھارتی فوج کے ایک اور سورما نے خودکشی کر لی ہے۔ اسٹیفن نامی مذکورہ فوجی نے ضلع پلوامہ کے راجپورہ میں 42 راشٹریہ رائفلز کے کیمپ میں خود کو گولی مار دی۔ اس واقعے سے مقبوضہ جموں کشمیر میں جنوری 2007 سے خودکشی کرنے والے بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی تعداد بڑھ کر 514 ہو گئی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے ترکی کی فیلسٹی پارٹی کے اعلیٰ ایڈوائزری بورڈ کے سربراہ اوگزان استرے کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ حریت کانفرنس کے وائس چیئرمین غلام احمد گلزار اور آزاد کشمیر شاہ کے کنوینر محمد فاروق رحمانی نے سری نگر اور اسلام آباد سے جاری اپنے بیانات میں کہا ہے کہ ترک سیاستدان کے انتقال سے تحریک آزادی کشمیر ایک عظیم خیر خواہ سے محروم ہو گئی ہے۔ جموں کشمیر امپلائیز موومنٹ اور اسلامی تنظیم آزادی نے مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور بھارت کے جارحانہ اقدامات پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت ظلم و جبر، گرفتاریوں اور قتل و غارت کے ذریعے کشمیریوں کے جذبات، احساسات اور خواہشات کو کچلنے اور آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کا عالمی برادری کو فوری نوٹس لینا چاہیے۔ جموں میں نیشنل پینتھرز پارٹی کے سینکڑوں کارکنوں نے ایک زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر پارٹی چیئرمین ہریش دیو سنگھ نے خطاب کرتے ہوئے کشمیر، خاص طور پر مقبوضہ علاقے میں تعلیم یافتہ نوجوانوں کے استحصال اور ان کو ہراساں کیے جانے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2014 میں بی جے پی کی حکومت آنے کے بعد تعلیم یافتہ نوجوانوں کی بے روزگاری، محرومی، امتیازی سلوک، تذلیل اور استحصال اب تمام حدیں پار کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نیشنل ہیلتھ مشن کے 1600 سے زائد ملازمین، جن میں زیادہ تر خواتین ہیں، پر احتجاج کے دوران پولیس نے بے رحمی سے لاٹھی چارج کیا، جو اپنے جائز مطالبات کے لیے آواز بلند کر رہی تھی۔ اس سے پہلے سری نگر میں نیشنل ہیلتھ مشن کے عارضی ملازمین نے اپنی برطرفی اور ڈاکٹروں اور میڈیکل کے طلبہ نے میڈیکل کورسز میں آل انڈیا کوٹا متعارف کرانے کے بھارتی حکومت کے منصوبے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی مسلح افواج میں خواتین افسران کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کا کلچر عام ہے، اور حال ہی میں بھارتی فضائیہ کے ایک آفیسر فلائٹ لیفٹیننٹ امیتیش ہرمکھ کی بھارت کے شہر کوئمبٹور میں خاتون ساتھی کی عصمت دری کے الزام میں گرفتاری، اور دسمبر 2020 میں اتر پردیش میں بھارتی فوج کے کرنل کے خلاف بھی اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ زیادتی کا مقدمے کا اندراج بھارتی مسلح افواج میں اخلاقی گراوٹ کی محض ایک جھلک ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس کلچر کی وجہ سے بھارتی فورسز اہلکار جنسی حیوان بن چکے ہیں، اور مقبوضہ جموں کشمیر میں مکمل استثناء حاصل ہونے کے سبب وہ تواتر کے ساتھ کشمیری خواتین کو جنسی درندگی کا نشانہ بناتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات فواد حسین چودھری نے کہا ہے کہ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ بھی پاکستان کے خلاف بھارتی جعلی خبروں اور پروپیگنڈے کو بے نقاب کر رہے ہیں۔